سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا جو جنت میں سب سے آخر میں بندہ داخل ہوگا نا، آؤ میں تمہیں اس کی داستان سناتا ہوں۔ جنت میں تو کروڑوں لوگ جائیں گے، جنت میں اربوں لوگ جائیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا میں اس کی تمہیں داستان سنا رہا ہوں۔ پتہ چلا جو پہلے داخل ہوگا حضور اسے بھی جانتے ہیں، جو آخر میں داخل ہوگا حضور اسے بھی جانتے ہیں، اسی لیے تو فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں آؤ میں تمہیں اس آدمی اور اس اپنے امتی کی بات سناتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو روایت کرنے والے یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے جب حدیث پاک سن لی تو یہ کسی اور مقام پہ موجود تھے، انہوں نے وہاں جا کے حضور کا یہ فرمان سنایا۔ تو کس انداز میں سنایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آخری بندہ ہے نا جنتی، وہ اٹھے گا، چلے گا، پھر گر پڑے گا، پھر اٹھے گا، اسے آگ جھلسائے گی، تو پھر تھوڑا سا چلے گا، پھر گرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر ایسی جگہ پہ آئے گا جہاں آگ نہیں ہوگی، اسے سکون ملے گا۔ تو وہ بندہ خیال کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے جگہ عطا فرمائی ہے نا، یہ جگہ یہ نہ اگلوں میں سے کسی کو ملی ہے نہ پچھلوں میں سے کسی کو ملے گی۔ وہ اسی جگہ کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور دل ہی دل میں بڑا سکون پائے گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کے سامنے ایک درخت رکھے گا، وہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا، نیچے چشمہ ہوگا، تو اس درخت کو دیکھے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب نہیں کر دیتے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، اس درخت کے قریب کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ جب میں اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر اور تم سوال کر ڈالو۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس درخت کے قریب کر دے، میں آگے سے میں مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک اسے معذور جانے گا، کیوں؟ اس سے بہتر اس کے سامنے جب درخت لائے گا نا تو بندہ اس کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس اللہ پاک اسے کر دے گا، پھر اس سے شاندار درخت سامنے لائے گا، تو بندہ بول پڑے گا یا اللہ اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پہ قائم رہوں گا، تو خیر اللہ پاک اسے معذور جانے گا، تو اللہ پاک اس کی بات کو مان لے گا اور اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے میں اس درخت کے دوسرے درخت کے قریب کر دیتا ہوں، ممکن ہے کہ اس کے بعد پھر تو مطالبہ کر دے۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس کے بعد میں مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور جانے گا، کیونکہ اس سے بہتر جب درخت لائے گا تو بندہ پھر عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس کے پاس کر دے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا درخت لائے گا تو حضور فرماتے ہیں اس کو دیکھے گا نا تو پھر کہے گا یا اللہ مجھے اس کے پاس کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ ابھی تو نے کہا تھا کہ میں اس کے بعد سوال نہیں کروں گا، تو پھر سوال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور جانے گا اور تیسرے درخت کے قریب کر دے گا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 جنت کا دروازہ ہے، جنتیوں کی آوازیں سنے گا، جنتیوں کی آوازیں سنے گا۔ تو آپ جانتے ہیں اہل جنت کو دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی، اور جسے خوشی نصیب ہوتی ہے نا جی اس کے لہجے میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمیں کسی بندے کو کوئی خوشی نصیب ہو جائے نا اس کے لہجے میں مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ خوشیاں عارضی خوشیاں ہیں۔ کسی کو اچانک مال ملے حلال، وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اسے سردی لگی ہو تو اسے آگ مل جائے، کوئی ہیٹر مل جائے، اسے دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوگا، اور اگرچہ اسے جب خیال آئے کہ اس کا بل بھی دینا ہے تو پریشانی بھی آئے گی۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی پریشانی ذہن میں آتی ہے۔
اور کبھی سردیوں کے اندر وہ اے سی لگا کے بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو سکون میں پاتا ہے، اور جب خیال آتا ہے جناب بل بھی دینا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، پھر کبھی بند کر دیتا ہے، کبھی چلا لیتا ہے۔ یہ عارضی خوشیاں ہیں نا، عارضی خوشیاں ملتی ہیں تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ تو خود اندازہ کریں، جنت تو وہ مقام ہے جن کو عارضی خوشیاں نہیں، دائمی خوشیاں ہیں۔ جنت میں لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں، جنت میں بڑھاپا کوئی نہیں، جنت میں رفع حاجت کوئی نہیں، جنت میں پسینہ کوئی نہیں، جنت میں جوانی ہی جوانی ہے، اور جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا اس پر موت بھی کوئی نہیں آنی۔ جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور جب جس جوان کو پتا ہو کہ میری جوانی ہے، اللہ نے مجھے جوانی نصیب کی ہے، اس جوانی پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، اور جسے یہ بھی پتا ہو جو خواہش کرنی ہے وہ چیز سامنے آ جانی، خود اندازہ کریں کہ اہل جنت کس قدر خوش ہوں گے، کس قدر ان کے دلوں میں خوشی پیدا ہوگی، اور ان کے لہجے میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اہل جنت کی آواز کو سنے گا نا تو رہ نہیں سکے گا، تو کہے گا یا اللہ ایک مہربانی نہیں کرتا، جنت کے دروازے تک تو تو نے پہنچا دیا ہے، تھوڑا سا دروازہ کھول کے اندر ہی کر دے، تھوڑا سا دروازہ کھول کے اندر ہی کر دے، تیرا جانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، عبداللہ بن مسعود کے لفظ سنیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے نبی پاک کے غلاموں، اے صحابہ سنو، جب وہ بندہ کہے گا نا یا اللہ تھوڑا سا اندر نہیں کر دیتے دروازہ کھول کے، اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم مجھے تجھ سے فرصت نہیں ہے، تو بار بار سوال کر دیتا ہے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ دنیا اور اس کی مثل میں تجھے جنت میں جگہ دوں؟ آپ نے نہیں خیال کیا، دنیا جتنی میں نے دنیا بنائی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ پوری دنیا جتنی نہیں، اور اس کی ایک مثل اور یعنی ڈبل دنیا کی جتنی جگہ بنتی ہے، میں تجھے اکیلے جنت میں دوں، کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ آگے سے بندہ پتا کیا کہے گا، یا اللہ تو مذاق کرتا ہے، یا اللہ تو مذاق کرتا ہے، انی لا استہزئ منک، اے اللہ تو مذاق کرتا ہے، ولیکنی، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لا استہزئ منک، اے بندے میں مذاق نہیں کرتا، ولیکنی علی ما اشاء قدیر، یہ حدیث کے لفظ ہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میں اپنی ہر چاہت پہ قدرت رکھتا ہوں، میں اپنی ہر چاہت پہ قدرت رکھتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اعلان فرما دے دنیا میں نے تھوڑی بنائی، دنیا آپ حیران ہوں گے کہ بندے اکیلے بندے کو دنیا پوری کی جگہ دی جا رہی ہے، بلکہ ایک مثل اور جگہ دی جا رہی ہے، ڈبل دنیا کی جتنی جگہ بنتی ہے، اکیلے بندے کو، حضور کے امتی کو جنت میں اتنی جگہ عطا کی جا رہی ہے، تو دوسرے لوگوں کا کیا بنے گا، دوسرے کا کیا بنے گا؟ ذرا پہلے دیکھ لیں جنت ہے کتنی بڑی، ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ صحابہ پاک نے عرض کی حضور دنیا کتنی ہے، جنت کتنی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سمندر میں انگلی ڈوبے نا اندر، تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور سمندر جنت ہے، سمندر جنت ہے۔ تو خود اندازہ کریں ہم تو اس قطرے کو نہیں سمجھ سکے، اس سمندر کو ہم کیسے پا سکتے ہیں اور کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ عطا کرنی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی حدیث پاک ہے جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل گئی نا تو یہ غنیمت سمجھنا، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل گئی تو غنیمت جاننا، یہ قانون اللہ بتا رہا ہے، جنت میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ اپنا فضل بیان کر رہا ہے،
دوسری طرف اللہ اپنا فضل بیان کر رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں ایک بندے کو ساری دنیا اور دنیا کی ایک مثل اور اتنی جگہ اکیلے بندے کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔